بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکاتٍ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 101 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں نماز قصر کے حوالے سے بیان کیا جا رہا کہ نماز قصر کیا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد پھر مسائل کی طرف پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا، واو کا معنی اور ہے، اذا کا معنی جب ہے، اور جب ضربتم تم سفر کرو فی الارض زمین میں، یہ لفظ ضربہ سے ضربتم بنا ہے۔ اس کے بھی 14 سیغے ہیں، یہ ماضی کا ہے، اور اس کے آگے مضارع کے بھی 14 سیغے ہوتے ہیں۔ ضربہ، ضربا، ضربو، اس طریقے سے اس کے سیغے بنتے ہیں۔ ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ ضربتم یہاں پہ آیا۔ اور جب تم زمین پہ سفر کرو، فلیس علیکم جناح، نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، کہ ان تقصروا، کہ تم قصر کرو من الصلاۃ، نماز کو۔ ان خفتم، یہ نہیں ہے کہ تم ڈرتے ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کافروں کے ڈر سے، یعنی کہ دشمن کے ڈر سے یہ نماز قصر نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ آگے وضاحت کر دی گئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی دشمن ہمارے سر پہ ہے لہذا آدھی نماز پڑھ لو، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات کی طرف توجہ مبذول کرتا ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، پھر آگے ویسے فرما دیا کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، دشمن کوئی بھی ہو، کافر ہو یا کوئی اور ہو، وہ تمہارا ایک عدوا مبینا، عدوً کہتے ہیں کھلا دشمن ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کی طرف توجہ مبذول کی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بھی آپ کا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر قصر نماز کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ تھوڑا سا گھر سے نکلتے ہیں، بے شک 20-30 کلومیٹر کا سفر بھی ہو، ہم کہتے ہیں جی قصر ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگ اتنے تھوڑے سست ہوتے ہیں کہ جب کہیں جانا ہو، تھوڑا سا سفر بھی ہو، تو قرآن مجید نے ایک چھوٹ دی ہے۔ وہ چھوٹ کیا ہے کہ وَإِذَا وَإِن كُنتُم، قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم مریض ہو، مَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، مَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، تو پھر وہ روزے جو ہے وہ بعد میں رکھ لے۔ تو ہمارے ہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تھوڑا سا سفر بھی اگر کرنا ہو، کہیں سے تھوڑا سا دور بھی جانا ہو گھر سے، 10 کلومیٹر ہو، 20 ہو، 30 ہو، 40-50 بھی ہو، 60-70 بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہم سفر میں ہیں اس لیے آج روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، قرآن مجید نے کہا کہ ہر وہ شخص جو سفر میں ہے، سفر جو ہے شرعی اعتبار سے 3 دن اور رات بنتا ہے، یعنی کہ پیدل ہوں یا سواریوں پہ ہوں یا آپ اونٹوں پہ ہوں یا گھوڑوں پہ ہوں، 3 دن اور 3 رات مسلسل آپ چلتے ہیں، ما سوائے اس کے جو آپ کی رات آ جائے یا دن کا کچھ حصہ آپ آرام کرتے ہیں یا نمازوں کے لیے جو وقت نکالتے ہیں، اس کے علاوہ سارے کا سارا آپ کا سفر بن جاتا ہے۔ وہ جو آپ کا سفر بنتا ہے 3 دن اور رات کا، وہ آپ اصل میں مسافر ہیں، اس میں آپ روزہ بھی آپ کے لیے معاف ہے، معاف سے مراد یہ ہے کہ بعد میں آپ رکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو نماز آپ کرتے ہیں وہ بھی قصر ہے۔ مگر ہمارے ہاں موجودہ جو نظام ہے اس میں 92 کلومیٹر سفر ہوگا تو تب ہم مسافر ڈکلیئر ہوں گے۔ اگر 92 کلومیٹر میں سے ایک بالشت کم بھی ہوگا، یا 1 فٹ 2 فٹ یا 3 فٹ یا اس سے کم ہوگا، وہ مسافر نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ صحیح مقدار ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ ہم گھر سے چلے ہوں اور گھر سے چل کے جہاں منزل تک پہنچے ہوں، ممکن ہے وہ 80 کلومیٹر ہو یا 85 کلومیٹر ہو یا 90 کلومیٹر ہو۔ اب جو شخص گھر سے چلا منزل تک پہنچا 90 کلومیٹر بنا، تب بھی وہ مسافر نہیں ہے۔
91 کلومیٹر تک پہنچا تب بھی وہ مسافر نہیں۔ اب اس کی صحیح مسافت بنتی ہے 92 کلومیٹر۔ اب 1 کلومیٹر ہوتے ہیں، 1 میل ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی موجودہ جو ہمارا سارے کا سارا نظام ہے گاڑیوں کی سپیڈ جو ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہمارے پاس میٹر لگا ہوتا ہے وہ بھی کلومیٹر جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ اسی انداز سے ابھی وہ میل والا حساب نہیں ہے، اب کلومیٹر آگے، میل تھوڑا لمبا ہوتا ہے، کلومیٹر تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو لہٰذا اب کلومیٹر کے حساب سے ہم نے یہاں پہ اپنا پورے کا پورا نظام دیکھنا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ ہوں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین پہ اس انداز کے ساتھ سفر کریں گے تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، ہمارے لیے گناہ نہیں ہے کہ أَن تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ، ہم مل جاتی ہے کہیں بھی کے ساتھ 2 رکعت نہ، یہی 2 رکعت اس پر ہو نہیں سکتی۔ اب آگے ظہر کا وقت آ گیا، اب مسافر کے لیے آگے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، مگر جماعت کرا نہیں سکتا۔ کراتا ہے تو وہ 2 رکعت کی نماز پڑھائے۔ تو ہمارے ہاں سب سے بڑی بدقسمتی اور جہالت اور نادانی یہ ہے، ہم ایسے شخص کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں جو مسافر ہوتا ہے۔ اب جب مسافر کو ہم نے آگے کھڑا کر دیا تو پیچھے والے لوگوں کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب وہ مسافر کسی جماعت کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا، وہ 2 رکعت کی نیت کرے گا، بقایا 2 رکعت جو ہوں گی وہ اس کی نفل میں شامل ہو جائیں گی۔ یعنی کہ وہ جب جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، وہ باہر سے آیا ہے، اگر 2 رکعت نماز امام پڑھا چکا ہے، 2 رکعت باقی ہیں، تو پھر 2 کی نیت کرے گا۔ اگر وہ شروع میں ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل گیا ہے تو اب ہوگا کیا کہ وہ نیت جو کرے گا تو وہ اپنی 2 رکعت نماز قصر ظہر کی کرے گا۔ اب جب اس نے 2 رکعت نماز قصر ظہر کی نیت کر دی، اب اگلی جو 2 رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے وہ نفل میں شامل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے آگی عصر میں بھی اس نے 4 رکعت کی نیت نہیں کرنی، 2 رکعت نماز قصر کی عصر کرنی ہے۔ پھر آگے یا مغرب تو ہوتی ہی 3 ہیں، پھر آگے عشاء میں بھی ایسے ہی کرے گا، اب مگر وتر جو ہے وہ پورے پڑے گا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اگر سنتے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھنا چاہتا یا نہیں پڑھتا تو پھر بھی اس کے اوپر پکڑ نہیں، مگر 2 رکعت نماز سنت جو ہے وہ فجر کی وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ظہر میں شامل ہوتا ہے، اگر 4 رکعت نماز سنت پڑھ سکتا ہے تو فبہا پڑھ لے، نہیں پڑھتا تو تب بھی اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر مقیم شخص اگر روٹین بنا لیتا ہے، سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ روٹین کیا، ویسے بھی اگر وہ آ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو جماعت کے باہر جماعت گزر جانے کے بعد وہ اپنی 4 رکعت پڑھ لے۔ اب یہاں پہ 2-3 مسائل ایسے ہیں کہ ہر وہ شخص ایک مسافر ہے، اس کا کام ہی سفر میں رہنا ہے، یعنی کہ ڈرائیور ہے، ٹرک ڈرائیور ہے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر کا اس کی روزی کا ہی ایسا مسئلہ ہے۔ اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر جا رہا ہے اس جگہ پر اس نے سٹے کتنے دن کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص یہاں سے لاہور جا رہا ہے، اب اس کی یہ نیت میں شامل ہے کہ میں نے وہاں 15 دن رہنا ہے۔ جب گھر سے چلا وہاں پہنچا تو اس کو معلوم ہے کہ میں نے ادھر 15 دن رہنا ہے۔ اب جب وہ 15 دن وہاں رہے گا تو پہلے دن سے ہی وہ پوری نماز پڑھے گا، اب قصر اس کے اوپر لازم نہیں، کیونکہ 15 دن اس نے وہاں گزارنے۔ اب ایسا شخص ہے وہاں چلا گیا ہے، اب اس نے گزارنے ہیں وہاں پہ 1 دن 2 دن، اب اس کو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ میں نے یہاں کتنے دن رہنا ہے۔ اب اسی اثناء میں اس کو 2 مہینے ہو گئے، یا اسی اثناء میں مہینہ گزر گیا، یا اسی اثناء میں 20 دن گزر گئے، کیونکہ ابھی اس کو کبھی کنفرم نہیں کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، کبھی اگر اسی اثناء میں اگر پورا مہینہ بھی گزر جاتا ہے تو پھر بھی وہ قصر نماز پڑھے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، ہر وہ شخص جو ڈرائیور ہے یا اس طریقے کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وہ سفر میں ہی شامل ہوگا، کیونکہ اس کی نیت وہاں پہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ جب بھی کہیں بھی جائے گا تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اس کے علاوہ ایک وہ شخص ہے جس کے ہر جگہ پر اپنا ذاتی گھر ہے، اسلام آباد میں بھی اس کے گھر ہے، لاہور چلا جاتا ہے وہاں بھی اس کے گھر ہے،
آگے کراچی چلا جاتا ہے وہاں بھی اس کے گھر ہے، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں یعنی کہ اس میں ہر ایک جگہ پہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ اب وہ کرے گا کیا کہ جب وہ نماز کا وقت آ گیا، اب وہ اپنے گھر سے دور ہے، یہاں سے چلا اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، ابھی اپنے گھر پہنچا نہیں، کہیں آس پاس اسٹیشن کے اوپر ہے، وہاں پر اس نے تو قصر پڑھنی ہے، مگر جو ہی اپنے گھر کے اندر چلا گیا، ذاتی گھر تھا اس کا اپنا، خریدا ہوا تھا، اب جب اپنے گھر میں چلا گیا تو آگے عصر کی نماز آ گئی، تو اب وہ عصر وہاں پہ اپنے گھر میں پوری پڑے گا۔ تھا وہ مسافر مگر جگہ اس کی اپنی ہے، مکان اس کا ذاتی ہے، تو لہٰذا وہ اس پر وہاں جا کر پوری نماز پڑھے گا۔ لہٰذا یہ قصر کے مسائل اور بھی بہت زیادہ ہیں، مگر وقت کی قلت کے بعد ہم اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے سورہ النساء کی آیت نمبر 103 میں بتایا کہ جب بھی آپ سے کوئی بھی شخص سوال پوچھے کہ قصر نماز کے متعلق قرآن مجید میں کہاں بیان ہے یا قرآن مجید نے اس مسئلے کو کہاں ڈسکس کیا ہے، تو آپ میں سے ہر ایک شخص کے یہ ذہن میں ہو کہ قصر نماز کا بیان یا قصر نماز کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 103 میں مفصل بیان کر دیا گیا۔ تو فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم زمین پہ سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ وہ تم نماز کو جو ہے وہ قصر کر لو۔ تو لہٰذا 4 رکعت والی نماز جب بھی ہم کہیں بھی نماز سفر میں ہوں گے پڑھیں گے تو اسے قصر پڑھیں۔ آپ میں سے اگر کسی کی کوئی سوال، جی بتا دیا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت نماز ہوں گی تو وہ آدھی ہو نہیں سکتی، 4 رکعت نماز آدھی ہوں گی، مثلا ظہر ہے 2 ہو جائیں گی، عصر ہیں 2 ہو جائیں گی، عشاء ہے 2 ہو جائیں گی، مگر مغرب جو ہے وہ ہم 3 ہی پڑھیں گے، وہ آدھی ہو نہیں سکتی۔ فجر 2 پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو وتر ہیں وہ ہم 3 ہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ جی ہاں، ان کا ایک سوال یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ہمارے ہاں جدید نظام ہے، گاڑیاں ہیں، پہلے تو لوگ سفر کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، گھوڑوں پہ ہوتے تھے، اونٹوں پہ ہوتے تھے، وہ 3 دن اور رات لگ جاتے تھے، مگر اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ اب آپ نے سعودیہ جانا ہو، جدہ جانا ہو، کسی باہر کے ملک میں جانا ہو، آپ ودن 2 آورز یا 3 آور یا اس سے کم مقدار میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اب کیا حکم ہے آپ کے لیے؟ اب حکم یہ ہے کہ 92 کلومیٹر تو بتا دیا گیا، یہ آپ کی سفر بنتا ہے، اس سے کم ایک بالشت بھی ہوگا، یہ علماء نے لکھا ہے، ایک بالشت کیا ہے، یہ آپ کی بالشت ہے، اس سے کم بھی ہوگا تو پھر بھی آپ کا وہ سفر نہیں بنے گا۔ مگر ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے، میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم آج مسافر ہیں، پہلے ہی سے ہم نے اپنے آپ کو مسافر ڈکلیئر کر دیا، ایون کہ ہمارا وہ سفر وہاں تک جو پہنچ رہے ہیں وہ مکمل ہی نہیں ہو رہا، وہ اس سے کم ہے، تو ہم نے وہاں سے روزہ بھی توڑ دیا۔ آج سفر کرنا بھائی رہا ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو اچھے بھلے ہیں، چل رہے ہیں، تو پھر آپ تو روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ رکھیں، مگر قرآن مجید نے کہا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر، یہ 2 چیزیں ہیں، جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو وہ روزہ بعد میں رکھ لے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی بیماری بھی اگر ہمیں ہو جاتی ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، وہ سفر اپنی مقدار میں بھی پورا نہیں اترتا، وہ ہم روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سفر پوری مقدار میں بھی نہیں ہوتا، ہم وہاں پہ قصر نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو بھی مسافر ہوگا، جہاں بھی جانا ہوگا، اسے طے شدہ پروگرام کے مطابق جانا ہوگا کہ یہ جو میرا سفر ہے کیا یہ اتنے کلومیٹر ہے، اگر اتنے کلومیٹر نہیں ہے، کم ہے، تو پھر وہ قصر نہیں پڑے گا، پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ جو کہا گیا اللہ رب العالمین اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم علماء کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، ان سے بات چیت کریں گے تو یہ مسائل ہمیں سمجھ آئیں گے۔ دعا ہے کہ خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔